نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگوں، ماہ محرم الحرام شریف کے لمحات اور ساعتیں گزر رہی ہیں۔ ماہ محرم شریف کی خاص نسبت ہے، ویسے تو بہت ساری نسبتیں ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی محرم شریف کو بالخصوص عاشوراء کے دن کو بہت فضیلت حاصل تھی، لیکن تاریخ اسلام میں حضور سید عالم امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چھوٹے صاحبزادے تھے، اور آپ 4 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہو گئے۔ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام علی مقام امام حسین کے کان مبارکوں میں اذان کہی۔ حضرات گرامی قدر ذرا تصور کیجیے کہ جس کے کانوں میں اذان کہی جا رہی ہے وہ نواسہ مصطفیٰ ہے، جو اذان کہنے والے ہیں وہ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اذان کہنے والے امام الانبیاء ہیں، اذان سننے والے امام الشہداء ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیارے نواسے امام حسین کے کانوں میں اذان کہی ہوگی تو میں عالم تصورات میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نے نظروں ہی نظروں میں کہا ہوگا کہ اے حسین دیکھنا، تیرے کانوں میں اذان میں نے کہی ہے، امام الانبیاء نے کہی ہے، خاتم النبیین نے کہی ہے، اللہ کے محبوب نے کہی ہے، وجہ تخلیق کائنات نے کہی ہے۔ تو امام علی مقام نے نظروں ہی نظروں میں جواب دیا ہوگا، اے میرے نانا جان، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے ملجا، اے میرے ماوا، اے میرے شہنشاہ، اگر اذان آپ نے دی ہے، اذان سننے والا آپ کا نواسہ حسین ہے۔ عرض کی ہوگی، نانا جان اس اذان کی قدر، اس اذان کی قیمت، اس اذان کی عظمت کا اعلان میں آج نہیں جو آج سن رہا ہوں، اس کی عظمت کا اعلان میں 61 ہجری میں میدان کربلا میں کر دوں گا کہ اپنے بچے دے کر، اپنا علی اکبر دے کر، اپنا علی اصغر دے کر، اپنا اون محمد دے کر، اپنے شہزاد گان دے کر، اپنا ابو بکر دے کر، اپنا عمر دے کر، اور اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کر کے خود اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دوں گا، اور اس اذان کو بچا لوں گا، آپ کے دین کو بچا لوں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کریم سے جب یہ آواز کہی ہوگی، جب یہ جملے کہے ہوں گے، نظروں ہی نظروں میں کہے ہوں گے، سننے والا دیکھنے والا میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس کہے کو 61 ہجری میں میدان کربلا میں واقعہ پورا کر کے دکھا دیا کہ امام علی مقام نے اپنا سب کچھ دے دیا لیکن نانا کے دین کو بچا لیا، اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ ارے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر حضور نہ ہوتے تو دین بنتا نہ، اگر میرا حسین نہ ہوتا تو یہ دین بچتا نہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دین ہیں، امام علی مقام امام حسین حق ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے پھول ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے شہزادے حسین کو اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شہزادوں کو میرے نبی سونگا کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہمارے ریحان من الدنیا، میرا حسن اور حسین میرے دنیا میں پھول ہیں میرے۔ حضرات گرامی قدر، امام علی مقام امام حسین کی قربانی جو ہے یہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ امام علی مقام نے اپنا سب کچھ دے کر اپنے نانا کا دین بچا لیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ عشت سی نانے کا دین رہ جائے، وہ دی آن رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی، اور نانے کا زندہ اسلام رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔